سٹی انگلش اسکول سسٹم گرجا روڈ راولپنڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری جماعت نام جونیئر، کیا حال ہے آپ سب کا؟ 19 اگست 2020 اور بدھ کا دن ہے۔ مضمون اسلامیات اختیاری کا جماعت نام جونیئر کے لیے لیکچر نمبر 5 دوسری ششمائی کا مضمون حضرت موسیٰ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سرگرمی آپ کے لیے رکھیے کہ قرآن مجید میں سے 2 مقامات کی آیات کا ترجمہ لکھیں جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہو۔ قرآن میں بار بار حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے، تو آپ 2 ایسے مقامات کی آیات کا ترجمہ لکھیں جہاں پہ حضرت موسیٰ کا ذکر تھا۔ تدریسی مقاصد میں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے تبلیغی جو ان کا سفر تھا اس میں ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے وہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، یہ سب باتیں ہم نے پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے معجزات کی بھی تھوڑا بہت ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ کے حالات زندگی پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 94 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 95 پر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں پر ان کے ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی، لیکن میں نے آپ کے لیے سارے پیراگراف کی ہیڈنگ بنا دی۔ صفحہ نمبر 96 تک یہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہیڈنگ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، بنی اسرائیل کے بارے میں نجومی کی پیشن گوئی، بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل، حضرت موسیٰ کی پرورش، حضرت موسیٰ کی جوانی، حضرت موسیٰ کی ہجرت اور مصر سے مدین کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو کہ 2 تھے، ید بیضا اور ایک عصا۔ عصا ان کا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا ان کا چمکتا ہوا ہاتھ، وہ جب دایاں ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ ید بیضا اور عصا آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ پھر اس کے بعد دعوت حق، کہ آپ نے کیسے دعوت حق شروع کی۔ قوم فرعون کا انکار، جادوگروں سے مقابلہ کروایا فرعون نے، جادوگروں کا ایمان لانا، کیونکہ جادوگر جب میدان میں ہوتے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے مان لے۔ فرعون کی اعزاز رسانی، فرعون نے پھر جادوگروں کے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹوا دیے، اور پھر اس کے بعد جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا۔ قوم فرعون، آل فرعون پر عذاب، یعنی کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے تو سمندر میں سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ فرعون سے نجات پا کر مصر کے دوسری وادی میں اتر گئے اور سمندر جو ہے وہ پار کر گئے، اور فرعون جب سمندر میں ڈوب گیا تو فرعون کی لاش کو سمندر نے اٹھا کر باہر پھینکا، اور جب زمین میں اس کو دفناتے تھے تو زمین بھی اس کو باہر پھینک دی تھی، اور اس طرح فرعون کی جو لاش ہے وہ آج تک نشان عبرت کے طور پر دنیا میں موجود ہے۔ قوم کی اصلاح، اور پھر بنی اسرائیل پر معجزات کی برسات ہو گئی۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اور بادلوں کا سایہ اور بے شمار جو ہے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر بنی اسرائیل کو جو مرتبہ آج امت محمدیہ کے پاس ہے وہ پہلے بنی اسرائیل کو ملا تھا، لیکن وہ مرتبہ اللہ نے ان سے چھین لیا۔ تو آپ نے اپنے حضرت موسیٰ والے مضمون میں یہ ساری ہیڈنگ جو ہے وہ شامل کر لینی ہے، تاکہ یہ جو کہانی ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو عنوان سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈائری دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مضمون آپ نے یاد کر کے خوش خط لکھنا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ سرگرمی والا بھی جو ہے وہ کام ضرور کریں۔ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اب اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔